بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو وہ دعا جس کے لیے ادعونی استجب لکم فرمایا ہے، اس کے لیے یہی سچی روح مطلوب ہے۔ اگر اس تضرع اور خشوع میں حقیقت کی روح نہیں تو وہ ٹیں ٹیں سے کم نہیں۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے، اور سچ پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں؟ تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا ہے، اور دعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ۔ انسان کی ظاہری بناوٹ، اس کے دو ہاتھ، دو پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا ایک قدرتی رہنما ہے۔ جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے، پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تعاونوا علی البر والتقوی کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ تلاش اسباب بھی بذریعہ دعا کرو۔ امداد باہمی میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہیں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں تم اس سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دنیا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے، مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ من انصاری اللہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہ ایک ٹکڑ گدا فقیر کی طرح بولتے ہیں؟ نہیں، من انصاری اللہ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں، جو دعا کا ایک شعبہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان اور اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیوں کر مدد کر سکتا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل ہے۔ دنیا اور دنیا کی مددیں ان لوگوں کے سامنے کل میت ہوتی ہیں اور مردہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ہیں، لیکن دنیا کو دعا کا ایک موٹا طریق بتلانے کے لیے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے کاروبار کا متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ ان کو مامور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعے سے ظاہر کریں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا آغاز کرتے تھے، اس لیے کہ وہ وقت نصرت الہی کا تھا۔ اس کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ دراصل مامور من اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا، بلکہ من انصاری اللہ کہہ کر وہ اس نصرت اللہ کا استقبال کرنا چاہتا ہے، اور ایک فرط شوق سے بے قرار دل کی طرح اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ نادان اور کوتاہ اندیش لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے، بلکہ اس طرح پر اس شان میں وہ کسی دل کے لیے جو اس نصرت کا موجب ہوتا ہے ایک برکت اور رحمت کا موجب ہوتا ہے۔ پس مامور من اللہ کی طلب امداد کا اصل سر اور راز یہی ہے جو قیامت تک اسی طرح پر رہے گا۔ اشاعت دین میں مامور من اللہ دوسروں سے مدد چاہتے ہیں، مگر کیوں؟ اپنے ادائے فرض کے لیے، تاکہ دلوں میں خدا تعالیٰ کی عظمت پیدا کرے، ورنہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ قریب بکفر پہنچ جاتی ہے اگر غیر اللہ کو متولی قرار دیں، اور ان کے نفوس قدسیہ سے ایسا امکان محال مطلق ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ توحید تب ہی پوری ہوتی ہے کہ کل مرادوں کا موتی اور تمام امراض کا چارہ اور مداوا وہی ذات واحد ہو۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں۔ صوفیوں نے اس میں الہ کے لفظ سے محبوب، مقصود، معمود مراد لی ہے۔ بے شک اصل اور سچ یوں ہی ہے، جب تک انسان کامل طور پر توحید پر کاربند نہیں ہوتا، اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی۔ اور پھر میں اصلی ذکر کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ نماز کی لذت اور سرور اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مدار اسی بات پر ہے کہ جب تک برے ارادے،
ناپاک اور گندے منصوبے بھسم نہ ہوں، انانیت اور شیخی دور ہو کر نیستی اور فروتنی نہ آئے، خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا، اور عبودیت کاملہ کے سکھانے کے لیے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔ میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں کہ اگر خدا سے سچا تعلق، حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کاربند ہو جاؤ، اور ایسے کاربند بنو کہ تمہارا جسم، نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمدن نماز ہو جائیں۔ عصمت انبیاء کا یہی راز ہے، یعنی نبی کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ تو اس کا یہی جواب ہے کہ وہ استغراق محبت الہی کے باعث معصوم ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب ان قوموں کو دیکھتا ہوں جو شرک میں مبتلا ہیں، جیسے ہندو جو قسم قسم کے اصنام کی پرستش کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے عورت اور مرد کے اعضائے مخصوصہ تک کی پرستش بھی جائز کر رکھی ہے، اور ایسا ہی وہ لوگ جو ایک انسانی لاش یعنی یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ مختلف صورتوں سے حصول نجات یا مکتی کے قائل ہیں۔ مثلاً ابول ذکر یعنی ہندو گنگا اشنان اور تیرتھ یاترا اور ایسے کفاروں سے گناہ سے موکش چاہتے ہیں، اور عیسیٰ پرست عیسائی مسیح کے خون کو اپنے گناہوں کا فدیہ قرار دیتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک نفس گناہ موجود ہے، وہ بیرونی صفائی اور خارجی معتقدات سے راحت یا اطمینان کا ذریعہ کیوں کر پا سکتے ہیں؟ جب تک اندر کی صفائی اور باطنی تطہیر نہیں ہوتی، ناممکن ہے کہ انسان سچی پاکیزگی، طہارت جو انسان کو نجات سے ملتی ہے، پا سکے۔ ہاں، اس سے ایک سبق لو۔ جس طرح پر دیکھو، بدن کی میل اور بدبو بدون صفائی کے دور نہیں ہو سکتی، اور جسم کو آنے والے خطرناک امراض سے بچا نہیں سکتی، اسی طرح پر روحانی قدورات اور میل جو دل پر ناپاکیوں اور قسم قسم کی بے باکیوں سے جم جاتی ہے، دور نہیں ہو سکتی جب تک توبہ کا مصفہ اور پاک پانی نہ دھو ڈالے۔ جسمانی سلسلے میں ایک فلسفہ جس طرح پر موجود ہے، اسی طرح پر روحانی سلسلے میں ایک فلسفہ رکھا ہوا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔